رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ ایمان والے اس مقدس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے مسائل بھی ان کو آتے ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عضو کو روزہ ہونا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ ہیں تو ان کو صحیح استعمال کرے، کان ہیں ان کو صحیح استعمال کرے، زبان ہے ان کو صحیح استعمال کرے۔ ہر عضو کو اگر صحیح استعمال کرے گا تو یہ گویا کہ صحیح طرح یہ روزہ ادا کرنے والا ہوگا۔ تو روزہ جو انسان ایمان والے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو معلوم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اپنے ارادے کے مطابق تو یہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، لیکن ایسا یہ کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اپنے خیال کے مطابق اس کا روزہ ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پورے دن کے اندر کسی وقت بھی اگر اس کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، کھانا سامنے ہے تو اس نے بھول کر کھانا کھا لیا، لیکن اس کو جب یاد آیا تو یاد آتے ہی اس نے کھانے کو چھوڑ دیا، تو اس حالت کے اندر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے بھول کر کھانا شروع کر دیا لیکن پھر اس کو یاد آیا اوہو میرا تو روزہ ہے، لیکن یاد آنے کے بعد پھر اس کے خیال کے مطابق میرا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے مزید کھانا شروع کر دیا، کھاتا رہا، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ پہلی صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب بھول کر کھایا، یاد آیا تو یاد آنے کے بعد اس نے بالکل کھانا چھوڑ دیا، جو منہ کے اندر تھا وہ بھی نکال دیا، لیکن یاد آنے کے بعد دوبارہ کھاتا رہا تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے الٹی یعنی قے اگر خود بخود آ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر الٹی کی، منہ کے اندر انگلی ڈال کر خود بخود اس نے قے کر دی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت یعنی صبح انسان سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے جب یہ اٹھا تو اس کو غسل کی حاجت تھی، اب اس کو غسل بھی کرنا ہے، ادھر اس نے سحری بھی کھانی ہے، وقت کم ہے اس کو، تو اس صورت کے اندر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ اگر غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، سحری کھاتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ سحری کر لے، وضو کرے، ہاتھ منہ دھو لے، وضو کر کے سحری کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ اپنا غسل کر لے، غسل کر لے گا تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور روزہ بھی اس کا نہیں چھوٹے گا، روزہ بھی باقی رہے گا۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ تھوک، انسان اکثر تھوک اس کے منہ کے اندر رہتی ہے، تو تھوک اگر یہ نکل لے گا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک کے نکل جانے سے جو عام طور پر معمولی تھوک ہوتی ہے لیکن اکٹھی کرتا رہے، اکٹھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، عام طور پر جو منہ کے اندر تھوک ہوتی ہے اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت کے اندر اگر انسان کو غسل کی حاجت ہو گئی دوپہر کو یا روزے کے بعد صبح کو سویا، روزے کی حالت کے اندر غسل کی حاجت ہو گئی تو اس صورت کے اندر یہ غسل کرے گا تو غسل کے اندر وضو کرنا ہوتا ہے، تو وضو کے اندر عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے روزوں کے علاوہ غرغرہ کرنا ضروری ہے، انسان کو اندر پانی پہنچانا کلی کر کے ضروری ہے، لیکن روزے کی حالت کے اندر ہے تو روزے کی حالت کے اندر یہ غرغرہ نہ کرے، اس طرح ناک کے اندر پانی بھی اوپر تک نہ چڑھائے، صرف ناک کے اندر پانی ڈالے اور کلی کرے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی اہم ہے کہ اکثر طور پر دیکھا جاتا ہے یہ مسائل سننے کے اندر پوچھتے ہیں حضرات کہ صبح کو سحری کھاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن کھاتے کھاتے ان کو وقت نہیں ہوتا معلوم تو وہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذانیں تک کھانا کھاتے رہتی ہیں لوگ، جو انسان
روزہ رکھنے کی حالت کے اندر صبح سحری کی اس نے اذانوں تک، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اذان جو آتی ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد آتی ہے، تو سحری کا وقت جو ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے۔ اذانوں تک یہ کھاتا رہا تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد تک کھاتا رہا، تو اس کے بعد تک جب کھانا کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کے اندر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صفائی کرنا جائز ہے۔ اس طرح مسواک کرنا وضو کی حالت کے اندر جائز ہے، لکڑی کا مسواک ہو، چاہے نیم کی لکڑی ہو، کوئی بھی لکڑی ہو، اس کا مسواک کرے گا تو اس کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس کا ٹھیک ہے۔ اس طرح گرمی کا موسم ہے، دھوپ زیادہ ہے، گرمی لگ رہی ہے اس کو، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یہ غسل کرتا ہے، نہا لیتا ہے، تو نہا لینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح گرمی کی وجہ سے غسل نہیں کرتا، سر پر بار بار پانی بہاتا رہتا ہے، تو سر پر پانی بہانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو لہذا ایسے مسائل کا جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر سیکھ کر ہم کوئی کام کریں گے تو یقیناً وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبولیت اختیار کر لے گا۔